کی رونق کعبے کا منظر اللہ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ایچ ڈی۔ ویورز، خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اسے غلاف کعبہ یا کسوہ کہتے ہیں۔ ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے جسے ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں سے بنایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی صحافی ذکاء اللہ محسن نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل اب رات کے اوقات میں ہوتا ہے۔ اس میں 670 کلو گرام خام ریشم، 120 کلو گرام سنہری دھاگا اور 100 کلو چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا آغاز کب ہوا، اسلام سے قبل غلاف کعبہ کے لیے کون سا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اور موجودہ دور میں اس غلاف کو بنانے کے لیے دھاگا کہاں سے لائے جاتے ہیں، ایک دھاگے کو جانچنے کے لیے کتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے اور اس پر کتنی لاگت آتی ہے، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویورز، غلاف کعبہ کی تیاری کا آغاز کب ہوا اس کے متعلق درست معلومات موجود نہیں، تاہم متعدد تاریخی کتب کے مطابق قبل اسلام دور میں پہلی مرتبہ یمن کے بادشاہ طوبہ الحمیری نے کعبے پر غلاف چڑھایا تھا۔ الحمیری نے مکہ سے واپسی پر ایک موٹے کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے غلاف کعبہ تیار کروایا۔ تاریخی کتب میں اس موٹے کپڑے کو کشف کا نام دیا گیا ہے۔ بعد ازاں اسی بادشاہ نے المافیریا کپڑے سے غلاف تیار کروایا اور اس مقصد کے لیے یمن کے ایک قدیم شہر سے بننے والا بہترین کپڑا استعمال کیا گیا۔ طوبہ الحمیری کے بعد کے ادوار میں غلاف کعبہ کے لیے مختلف کپڑے استعمال کیے، جن میں چمڑے سے لے کر مصر کا قبطی کپڑا تک شامل تھا۔ ماضی میں مصر سے تحفے کے طور پر ہر سال غلاف کعبہ بھجوایا جاتا تھا۔ اس دور میں جمال عبد الناصر حاکم تھے، لیکن سن 1962 میں جب غلاف کعبہ بندرگاہ پر پہنچا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس موقع پر سعودی عرب میں سن 1962 میں شاہ سعود نے شاہ فیصل کو غلاف کے لیے کارخانہ لگانے کا حکم دیا، جس کو مکمل کیا گیا۔ تب سے اسے مقامی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور سلسلہ جاری ہے۔ شاہ عبد العزیز کے دور میں اس غلاف کی تیاری کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم کیا گیا اور یوں اس مقصد کے لیے کپڑا مکہ ہی میں بننے لگا اور اس کام کے لیے ایک کارخانہ بھی لگایا گیا۔ ویورز، اس کارخانے میں غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے اور غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو اس پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اس کارخانے میں غلاف کعبہ کو جس ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اس پر سنہری اور چاندی کے ستاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں۔ غلاف کی تیاری میں استعمال کیے جانے والا ریشم اٹلی، جبکہ سنہری اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ رائست الشؤون الحرمین کی سرکاری ویب سائٹ پر اس غلاف کی تیاری سے متعلق معلومات دی گئی ہیں، جن کے مطابق غلاف کعبہ کو بنانے کے لیے اٹلی سے لائے جانے والے ریشمی دھاگے اعلیٰ معیار کی گریڈ A5 کے ہوتے ہیں اور ان کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے، جو مضبوطی اور لچک کی ضمانت دیتی ہے۔ ایک ریشم کا دھاگا متعدد ٹیسٹ پاس کرتا ہے، جس میں تھریڈ ٹیسٹ سے لے کر موٹائی، مضبوطی، رنگنے، میچنگ، دھوتے ہوئے رنگ اترنے اور دھات کی تاروں کے استعمال تک کے ٹیسٹ شامل ہیں۔ ویورز، غلاف کعبہ کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے شاہ عبد العزیز کمپلیکس میں ایک تجربہ کار ٹیم ان ٹیسٹوں کی نگرانی کرتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری پر لاگت کا تخمینہ لگ بھگ 2 کروڑ سعودی ریال ہوتا ہے، یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف۔ اس غلاف کی تیاری کا عمل کی نگرانی 200 سے زائد مینوفیکچررز کرتے ہیں، جن میں بہترین قابلیت، تجربہ، سائنسی اور عملی قابلیت رکھنے والے کو مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امور کے لیے ملازمت پر رکھا گیا ہے۔ ریشم کو سیاہ اور سبز رنگوں میں رنگا جاتا ہے اور غلاف کی تیاری کے دوران خصوصی کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر غلاف کعبہ کو تقریباً 3 میٹر تک اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اور نیچے کی جگہ کو سفید سوتی کپڑے سے ڈھک دیا جاتا ہے تاکہ کسوہ صاف رہے اور پھٹنے سے محفوظ رہے۔ اسلام میں تمام مسلمانوں کے لیے کعبہ انتہائی مقدس مقام ہے۔ مسلمان ہر سال اسلامی مہینے ذی الحجہ کی 8 تا 12 تاریخ کو کعبہ کا حج ادا کرتے ہیں۔ ہر سال سعودی عرب میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ یہ نماز عشاء کے بعد قریب 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے اور اسے پوری دنیا میں لوگ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے قائم کردہ کسوہ کارخانے میں 200 ماہرین اور منتظمین کام کرتے ہیں۔ ان تمام کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور وہ اپنے شعبے کے ماہر اور اعلیٰ تربیت یافتہ ہیں۔ غلاف کی تیاری کا کام 8 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس غلاف کو ہر سال حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
کعبہ کی تمام دیواروں اور دروازوں پر یہ غلاف ڈالا جاتا ہے۔